بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے 3 منٹ میں۔ سبق نمبر 5B، جس میں ہم سیکھیں گے عربی گرامر۔ عربی زبان میں 3 قسم کے الفاظ ہوتے ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم یعنی نام، جیسے کتاب، مکہ وغیرہ، یا صفت جیسے مسلم، مؤمن وغیرہ۔ اور فعل یعنی کام، جو کام کو بتائے۔ اور حرف جو اسم اور فعل وغیرہ کو ملائے، جیسے سے، کے لیے، میں وغیرہ۔ اب ہم لیتے ہیں اسم کی علامتیں۔ کتابن یعنی کوئی ایک کتاب، ان آخر میں یہ بتاتا ہے کہ وہ اسم ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ آخری حرکت نہ بولیں، یعنی کتابن کے بجائے صرف کتاب بولیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کوئی خاص کتاب تو نہیں۔ مگر اگر آپ کوئی خاص کتاب کی بات کریں تو لگائیں شروع میں، یعنی وہ خاص۔ عربی میں ساکن حروف سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا، اس لیے آپ کو شروع میں حمزہ لگانا پڑے گا، یعنی ال۔ جب شروع میں ال آئے تو آخر میں ان نہیں ہوگا، جیسے الکتابن نہیں بولیں گے، ان کو نکال دیجئے تو وہ ہوگا الکتابو۔ اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں اور وہ خاص کتاب تو ہوگا والکتاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ ال سے پہلے کا حمزہ ٹیمپرری ہے، اگر اس سے پہلے کوئی چیز آئے تو یہ حمزہ گر جاتا ہے، اس لیے وا اگر آئے تو ہم وَال نہیں کہیں گے، صرف ول کہیں گے، جیسے والکتاب، اور وہ خاص کتاب۔ ایسے ہی اگر ہم ال لگائیں مسلمن پر تو یہ ہوگا المسلمو۔ تو اب آپ ال کے ساتھ جواب دیجئے: مسلمون المسلمو، مؤمنون المؤمنو، صالحون الصالحو، کافرون الکافرو، مشرکون المشرکو۔ آخری حرکت یہ بتاتی ہے کہ اسم کی حالت کیا ہے۔ مثلا کتابن، کتابن، کتابن۔ یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتاب سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ ہے یا حرف جر کے ساتھ ہے۔ اس کی تفصیل ہم بعد میں سیکھیں گے۔ اب آخر میں 2 زبر والے الفاظ کے لیے ال کے ساتھ جواب دیجئے: مسلمان المسلمہ، مؤمنان المؤمنہ، صالحا الصالحہ۔ اب آخر میں 2 زیر والے الفاظ کے لیے ال کے ساتھ جواب دیجئے: مسلمین المسلمین، مؤمنین المؤمنین، صالحین الصالحین۔ تو اسم کی علامتیں کیا ہیں؟ شروع میں جیسے الکتاب، یا آخر میں ان، ان جیسے کتابن، کتابن، کتابن۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔